زادے کی جلوہ گری ہے، پوری گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، میں نے اتنا دین سیکھا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ سبحان اللہ، غوث پاک کہہ رہے، لیکن اگلی بات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے بہت علم دیا، میں نے بہت سیکھا۔ کہہ رہے لیکن ایک دن سویا ہوا تھا نا تو خواب میں حضور آئے اور کہنے لگے عبدالقادر تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کیا اچھی فکر ہے حضرت۔ یہ بات ان لوگوں کے کانوں تک پہنچانی چاہیے جو جلسوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں یا جلسے والوں پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ سرکار غوث پاک سے آقا فرماتے ہیں عبدالقادر بیٹے تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں نانا مجھے آتی نہیں۔ فرمایا منہ کھولو۔ سرکار غوث پاک فرماتے میں نے منہ کھولا، سرکار نے 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب ڈالا۔ سبحان اللہ، بول سکتے پیچھے والے سبحان اللہ؟ ایسا لگ رہا ہے یہ بنگلہ دیش ہے ادھر کو، یہ اینٹینے جو کھڑے ہو گئے نا اس کی وجہ سے بنگلہ دیش لگ، ادھر والے بول رہے کہ نہیں ہماری گورنمنٹ تو بول ہی نہیں رہی، انڈیا والوں پہ ہم کیوں کہیں سبحان اللہ؟ کیا بات ہے نا؟ نہیں بھائی، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت سجا ہے، جو جہاں بیٹھا سارے حضور کی ہے نا؟ بول سکتے تو بولے ذرا سبحان اللہ۔ کیا کہہ رہا تھا ابھی؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ حضور نے 7 مرتبہ لعاب ڈالا۔ کہتے پہلے حضور آئے، پھر میں نے دیکھا میرے بابا مولا علی آ گئے، اور فرماتے ہیں عبدالقادر جی بابا نانا سے لعاب لیا ہے، منہ کھولو کچھ ہم بھی ڈال دیں منہ میں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو میرے بابا مولا کائنات نے 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب ڈالا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ کہتے ہیں جب 6 مرتبہ لعاب ڈالا میں نے کہا بابا حضور نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا، آپ 6 مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ پتہ کہتے ہیں علی کہتے ہیں سن میں حیدر ہوں، شیر خدا ہوں، مشکل کشا ہوں، لیکن حضور نے 7 مرتبہ ڈالا۔ میں علی ہوں، وہ نبی ہیں، اور علی گنتی میں بھی نبی کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس لعاب کا پڑھنا تھا، پھر میں بغیر مائک کے تقریر ہوتی تھی غوث پاک کی، کوئی ذریعہ آواز کے بلند کرنے کا نہیں تھا۔ کہتے میں تقریر کرتا تھا 70 ہزار کا مجمع تقریر سننے کے لیے آتا تھا۔ اور اگلی بات غوث پاک فرماتے ہیں اب جس کی تقریر جتنی مؤثر ہوگی سمجھ لینا اتنا کی میرا فیضان اس کو زیادہ ملا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ابلیس فطرت لوگ ہوتے ہیں جو جلسوں پہ، مدرسوں پہ، مسجدوں پہ، دین کے کاموں پہ، 12ویں پہ کیا ضرورت ہے لائٹنگ کرنے کی؟ کیوں سجائیں گے؟ یہ ایک ملپ لگا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا تمہارے بھی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے ابا نے آ کے کافی گندگی کر دی تھی دنیا میں، اس لائٹ سے زیادہ تو تم دنیا میں ہو۔ سمجھ رہے میری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو آپ کبھی ایسے لوگوں سے گھبرانا، آگے بڑھنا، بستی والوں سے گزارش ہے کوشش یہ کریں ایسی خوبصورت محفلیں کریں کہ ہر سال ہماری قوم کو ایک نہ ایک پیغام جلسے سے ملنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی تانے دے گا تو، کوئی گالی دے گا تو، کوئی منع کرے گا تو، کوئی روکے گا تو پھر بھی کریں گے، اور کہہ دیں گے سن ہمیں بدلہ تجھ سے نہیں مدینے والے مصطفیٰ سے لینا ہے نا؟ ایسی ہی خوبصورت محفل سجنی چاہیے، تاکہ ہماری قوم کو جینے کا شعور آ جائے۔ جہاں محفلیں کم ہو گئی نا، ہم نے دیندار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا بند کر لیا، وہاں نوجوان گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، جلسے کے چندے پہ بات کرنے والے 1000 ہو جاتے ہیں، ولیمی کی دعوت میں شراب کی جب بوتلیں کھلتی ہیں نا تو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا۔ جب سود بیاج کے بازار گرم ہوتے ہیں تو لوگ بزنس کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔
پروفٹ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، بینیفٹ کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں اس کو۔ ہاں اگر سود کا بازار گرم ہو تو کوئی روکنے والا نقیق ہے، محفل سجے تو ہزار ٹوکنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کوئی گالی دے یا کچھ بھی دے، اپنے کام پہ لگے رہنا اور انشاءاللہ اس کا صلہ قیامت میں ملے گا۔ کوئی گالی دے برداشت کرنا، کوئی تانا دے برداشت کرنا، جب قیامت میں آؤ گے خدا کی قسم یہ چندے والے کہہ کے آواز دیتے ہیں، آقا تمہیں جلسے والے کہہ کے آواز دے کے دکھا کریں گے انشاءاللہ۔ یہ محفل سستی رہنی چاہیے۔ اور نوجوانوں بس آخری بات یاد رکھیے گا، کوشش یہ کیجئے، سب سے پہلا پیغام ہے لقمے حلال کھائیں گے انشاءاللہ۔ سارے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں یہ ہاتھ نہیں اٹھوا رہا ہوں کہ کتنا حرام کھا رہے ہیں کتنا حلال، میں آگے کے لیے وعدہ کر رہا ہوں۔ اور میں ہوتا کون ہوں؟ کسی کے راز کھولنے والا۔ جب رب بندوں کے عیب سے پردے نہیں ہٹاتا تو پھر بندے کو بھی چاہیے کہ بندے کے عیبوں سے پردہ نہ ہٹائے۔ یہ سب سے بڑا پاپ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے، کسی کو کسی کی برائی دکھ گئی نا، اگر تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے آدھی کہہ کے بھیا میں اب نہیں بتاؤں گا آگے، اور محل پیدا کر گیا۔ بات اتنی خراب نہیں تھی جتنی کر گئے لوگ، اور پھر اسے لوگ تعریف سمجھتے ہیں۔ کسی کی برائی کہیں بیٹھ کے کرنا، معاف کیجئے گا، الیکشن آ رہا ہے، آنے والا ہے نا، کب ہے الیکشن؟ مارچ اپریل میں۔ الیکشن نام ہے سلیکشن کا، اور سلیکشن نام ہے ووٹ۔ ووٹ مینس رائے، اور رائے دینے میں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں بھائی میری رائے یہ ہے کہ میں ان کا انتخاب کر رہا ہوں، آپ کی رائے یہ ہے کہ آپ نے ان کا انتخاب کیا، آپ کی رائے ہوئی آپ نے ان کا انتخاب کیا۔ جھگڑے کی کوئی وجہ، جھگڑے کی کوئی وجہ بھئی اگر مجھے کسی نے ووٹ نہیں دیا یا میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں تو اس کا دانا پانی بند نہیں کرنا چاہیے۔ دعا سلام چچا ہونی چاہیے کہ نہیں؟ دعا سلام، زور سے دعا سلام۔ اس الیکشن نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا، باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیا، ہماری آپسی چپکلش نے خاندان کے خاندان لڑا دیے، آپس میں اتفاق کی بجائے اختلاف کی دیواریں کھڑا کر دی گئے، سگا بھائی بھائی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگ لگے ایسے اتفاق اور ایسے الیکشن کو جو نسلوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے۔ خدا کے واسطے دوریاں پیدا نہ کرے، ایسا پیار پیدا کرے جیسے اللہ نے حسن حسین کے بیچ میں رکھا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا پیغام ہے مفتی صاحب، بہت اچھا پیغام، ماشاءاللہ۔ بیٹھے ہوئے بھائی بھائی کی دشمنی کتنی ہے، سید صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے، انبن ہو جاتی ہے بھائیوں، انبن ہو جانا یہ اتنا بری بات نہیں ہے جتنا اسے باقی رکھنا بری بات ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ جھگڑا ہو سکتا ہے، یہ اتنی بری بات نہیں ہے جتنا جھگڑے کو لمبا کھینچنا بری بات ہے۔ حسنین کریمین، کون ہے حسنین کریمین؟ میرے نبی کے دل کے چین، خاتون جنت کے آنگن کی رونق، حیدر کرار کا فخر، جنتی جوانوں کے سردار۔ دونوں بھائیوں میں نہ کسی چیز کو لے کے، کسی بات کو لے کے انبن ہو گئی، ناراضی ہو گئی۔ امام حسن میں اور امام، زور سے امام، اتنا پیارا نام ہے، قسم سے جتنی بار لونا اتنا ہی کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کیونکہ حضور کی آل کے نام ہے، حضور کی آل کے، اس لیے ادھر بیٹھے تھے کہ سبحان اللہ نہ بولنا پڑے۔ نہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھے لوگ ہیں۔ کئی بار نہ بہت سادہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں۔ کچھ چہرے اتنے خوبصورت مجھے لگ رہے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔
ہے نا؟ ایک شہزادے کو حسن کہتے ہیں اور دوسرے شہزادے کو پورا مجمع پکارے، دوسرے شہزادے کو حسین کہتے ہیں۔ ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ کوئی رافضی سے ہم نہیں سیکھیں گے علی کا گھرانہ کیا ہے، یہ ہمیں سکھایا بریلی کے امام نے۔ وہ کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ہے نا؟ یہ ادب تو انہوں نے سکھایا ہے۔ ہاں تو ہم ان سے کیا سیکھیں جو بے ادبی سکھاتے، اور معاذ اللہ اتنی جرت کرتے کہ خاتون جنت کو فلاں نے ہاتھ اٹھایا، اس نے لات ماری، میرا امام کیا کہہ رہا ہو، بند کر منہ اپنا، خاتون جنت تو وہ ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ ہاں بھائی، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ تم کہہ رہے ہو فلاں نے ہاتھ اٹھایا، اس نے بدتمیزی کی، اس نے بدسلوکی کی، اور میرا امام کہہ رہا ہے خاتون جنت تو وہ ہے کہ جس کا دوپٹہ تک چاند اور سورج نے نہیں دیکھا۔ ہم سے زیادہ پیار کرو گے تم اہل بیت سے، ہم سے زیادہ ماننے والے ہو، تم مان کے فتنہ پھیلاتے ہو، ہم مان کے محبت رسول کی خوشبو پھیلایا کرتے ہیں۔ ایک شہزادے کو حسن سلامت رہے، دوسرے کو، یہ میرا محلہ بول گیا سمجھ لو جیت ہو گئی۔ ہاں دوسرے کو دونوں میں ناراضی ہو گئی۔ تو جانتے ہو امام حسین آپ نے نہ خط لکھا، ایک خط کس کے نام؟ امام حسن کے نام۔ کہتے ہیں بھائی جان 3 دن ہو گئے، ناراض ہو، جلدی آؤ اور آ کے مجھے سلام کرو، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ نانا نے کہا مومن کو 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ لکھا کس نے؟ چھوٹے بھائی نے۔ کس کو لکھا؟ بڑے بھائی۔ کس نے لکھا؟ چھوٹے بھائی نے۔ لکھا کس کو؟ سارے لوگ اس بات پہ توجہ دیں گے جتنے حسینی ہیں۔ کتنے لوگ حسینی ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ سلامت رکھے سارے ہی حسینی، اور اللہ آخری سانس تک حسینی رکھے، ہمیں تو قبر میں بھی حسینی بنا کے اٹھائے اور حشر میں بھی حسینی بنا کے اٹھائے، ہے نا جی؟ تو کس نے لکھا؟ چھوٹے بھائی نے۔ بڑے بھائی کہ 3 دن ہو گئے، دیکھ رہا ہوں آپ مسجد میں آتے اور چلے جاتے ہیں، آئیں اور مجھے سلام کریں۔ او بھائی جب یہ بات کہی نا تو امام حسن نے جیسی پڑھا فوراً دوڑے لگ گئی۔ آج کا بھائی ہوتا ہے نا وہ جو ٹھلوے چائے پی کے گھر میں آگ لگانے بیٹھتے ہیں، دیکھے ہوں گے 1-2 ہر گاؤں میں ہوتے ہیں، چائے بھی آپ کی پئیں گے اور آگ بھی آپ کے گھر میں لگائیں گے۔ حضرت چائے پیتے پیتے کہتا وہ تمہارے بھائیے کا کیا رہا اس کا؟ وہ کہے یار چھوڑو۔ ارے چھوڑو کیسے یار، مجھے تکلیف ہوئی ہے تمہیں اس نے ایسا کہا۔ یہ ٹھلوے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جھگڑنے والوں سے پہلے ڈالے جائیں گے، کیونکہ جھگڑا کرانے والے یہ تھے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہہ رہے ہیں نا وہ تمہارے بھائی صاحب میں کیا ہو گیا تم؟ کہہ رہے یار وہ چھوڑو۔ کہ نہیں یار مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، تمہارا بھائی ہے تم کہو گے ایسے کہہ رہا ہے، لیکن مجھے بڑا درد ہوا۔ اسے درد محبت کا نہیں، اسے جلن کا درد ہو رہا ہے کہ یہ دونوں زندہ کیا، انہیں تو مر جانا، اور ہم چائے بھی پلاتے اور ایسے منافقوں کی جی حضوری بھی کرتے اور انہیں سر پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، سر پہ۔ سنو میں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، چائے نہیں جان دے دینا کوئی مانگنے آئے تو، اور گھر میں آگ لگائے نا، فیملی میٹر میں گفتگو کرے نا تو کتے سے زیادہ نفرت کر کے بھگا دینا، اس لیے کہ کتے کو کھائے ہوئے لقموں کا احساس ہوتا ہے، اس حرام خور کو کھائے ہوئے ایک دانے کا احساس۔ آج کا دور ہو نا
تو آگ لگا دے، لیکن ادھر امام حسین کا خط پہنچا امام حسن کو، بھیا آؤ مجھے سلام کرو، میں انتظار کر رہا ہوں، توڑے لگ گئی، آ کے امام حسن نے امام حسین کو سلام کیا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ، جواب ملا کے پھر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یار حسین بتا تو صحیح، میں بڑا تھا تو چھوٹا تھا، اگر تو چاہتا تو تو آ کے مجھے سلام کر سکتا تھا، لیکن تو نے سلام مجھے کیوں نہیں کیا، اپنے بڑے بھائی کو کیوں بلایا کہ مسکرا کے کہتے کہ بھیا میں نے نانا کو فرماتے سنا کہ ہمارے نانا نے کہا کہ جو کوئی روٹے ہوئے بھائی کو پہلے سلام کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ امام حسین کہتے ہیں بھیا میں یہ چاہتا ہوں جب جنت میں جانے کی باری آئے تو حسین بعد میں جائے، جنت میں حسن پہلے جانا چاہتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوب پیغام ہے۔ یہ نہ سوچنا مجھ سے کسی نے کہہ کے یہ بات کہلوائی، میں پھر کہہ دوں، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ آپ صرف ایک محلہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کے خاندان کا نیتا آدمی جو ہے نا 2-4 گاؤں دیکھ رہے ہیں، اور جو ودھایک ہے نا وہ ایک علاقہ دیکھتا ہے، لیکن ہماری جماعت وہ ہے نا جو پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے۔ ہم آپ سے وہ بات رکھتے ہیں جو ہماری قوم کی بنیادی کمزوری ہے، تاکہ اللہ کرے یہ کمزوری ختم ہو اور پھر ایک ایک بندہ حضور کا سچا غلام بنتا نظر آئے۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ پیار بانٹیے گا، پیار بانٹیے گا، نفرتیں مٹائیے، اور ایسا پیار بانٹیے دنیا دیکھ کے کہنے لگ جائے خدا کی قسم اگر امت کے سینے میں اتنا پیار ہے تو مدینے والے محمد کے سینے میں کتنا پیار ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک دوسرے سے پیار بانٹیے گا، محبتیں بانٹیے گا، روزی حلال کھائیے گا، روزی حلال کھائیے گا، کسی کی بیٹھک میں بیٹھ کر کے ایک کپ چائے کے لیے پورا دن خراب نہ کرنا۔ سمجھ گئے میری بات؟ ایک جگہ بیٹھے رہتے ہم، اور یاد رکھیے بڑے بوڑھے کہہ گئے امیر کی چائے اور غریب کی ہائے کبھی خالی نہیں جاتی ہے۔ کسی کو برا لگ جائے گا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، ہے نا؟ مجھے بلایا ہے اپنے نا، تو میں کوشش کروں گا ایک نہ ایک پیغام ایسا دے جاؤں کہ خدا کرے ہمارے اس گاؤں میں پھر محبتوں کی ہوائیں چلنے لگ جائیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں تو میں سید زادے کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نفرتیں مٹا دو، نفرتیں مٹا دو، نفرتیں مٹا دو، پیار پالو، اس میں پیار پالو۔ کوئی تمہارے ساتھ برا بھی کرے نا تو کیا جاتا تھوڑی دیر آنکھ بند کر لو، آنکھ بند کر لو۔ دنیا کہتی ہے ڈر گیا تب گیا، لیکن تم نہیں جانتے ہو جب مر کے قیامت میں آؤ گے نا حضور مسکرا کے کہیں گے وہ آ رہا ہے جو میرے طریقے کو زندہ کر کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھا پیغام ہے۔ تو ایک جگہ پہ نا کبھی نا برکاتی صاحب اور اپنے ذمہ دار علماء کی موجودگی میں کروں، ایک جگہ پہ کبھی صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں اور ایک کپ چائے مل جاتی ہے، اور چائے پی کے کہتے ہیں صاحب جواب نہیں ہے، چائے پلانے والا 1000 حرام کام کر رہا ہے، کتنی بھی بری بات کہہ دے کہ نہ تمہاری ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو چائے پی ہے وہ رنگ لا رہی ہے، کیا کہنے کہ نہ تمہاری ٹھیک چاہیے، تمہاری ٹھیک ہے۔ اس چائے کا اثر جانتے ہیں؟ پنچایتیں دیکھیے، پنچایتیں اب تو غریب کے حق میں کوئی فیصلہ بھی نہیں دیتا، اب تو غلطی امیر کی ہوتی ہے تو معافی غریب مانگتا، اس بات کی کہ تو نے آواز اٹھائی، اور اگر غریب 4 پنچوں کو اکٹھا کر لینا تو آنکھ مار کے کہتے ہیں امیر سے ٹینشن نہ لینا، فیصلہ تیری طرف جانا ہے۔ پنچ بھی کم نہیں ہے، اتنا کوٹے جائیں گے ایسے پنچ کہ کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ بے شک
اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں وہ دن مل جائے عزتوں کا کہ تم فیصلے کرنے لگ جاؤ تو فرمایا پھر خدا سے ڈرتے رہنا، فیصلے ڈر کے کرنا، بات حق کی آ جائے تو پھر امیری غریبی نہ دیکھنا، دولت و قوت نہ دیکھنا، پھر یہ مت دیکھنا سامنے غریب کھڑا ہے کہ امیر کھڑا ہے، پھر یہ مت دیکھنا تعلق کی ترازو کدھر جھکتی ہے، یہ مت دیکھنا مطلب کی سوئی کدھر جاتی ہے، پھر حق بولنا چاہے گلا کٹی کیوں نہ جائے، اور دنیا کو بتا دینا سچ وہی بولا کرتے ہیں جو مصطفیٰ کے بھی ہوتے ہیں خدا کے بھی ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، فیضان حضور اعلی حضرت، تعلیمات حضور اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور کہہ جاؤں، یہ باتیں عورتوں کو نہیں پتہ چلنی چاہیے جو میں کہنے بتانا مت کسی کو بھی، چپکے سے سنو، چپکے سے سنو۔ گھر کا جھگڑا ہو بھائیوں کا نا تو بیویوں سے کبھی مشورہ نہ لینا۔ کیا بات ہے؟ اور یہ بات بیویوں کو پتہ مت دینا، مولوی بتا کے گیا۔ کیا بات ہے حضرت؟ سلامت رہے ماشاءاللہ۔ اچھا سمجھ کے ہمارے گھر کوئی نہ سننے آیا، تم کہتے رہو نہ۔ یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اور بہن بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اچھا باتوں میں لگ گئی کیا بات ہے؟ ہے نا، بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ عدد کرے بولتے رہو، وہ باتوں میں لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے نا سارے لوگوں کو؟ دیکھو بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، میرے بھائی بھی بیٹھے، میں سب سے مل جل کے بات کہہ رہا ہوں۔ جب بھائیوں کو مسئلہ ہونا تو پھر عورت کو ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، سمجھ گئے؟ اور جب بیوی کا مسئلہ اس کے اپنے میکے سے ہو تب تمہارے گھر والوں کو ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے۔ سب کی ایک دنیا ہوتی ہے اپنی۔ اگر آپ کے گھر کا جھگڑا ہے تو اس کے ماں باپ کو گالی مت دو، آپ کی انبن بیوی سے ہے نا تو اس کے باپ کو برا مت کہو، اس کے بھائی کو برا مت کہو، اس کی ماں کو برا مت کہو۔ اور جب بات آپ کے گھر کی ہو نا تو پھر میری بہن پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شوہر اور بھائیوں کے بیچ میں نہ آئے، بالکل نہ آئے۔ یہیں سے نفرتیں پنپتی ہیں، اور نفرتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پھر نسلیں مٹ جایا کرتی ہیں، نسلیں مٹ جایا کرتی ہیں۔ تو یہ کام بھی انشاءاللہ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ڈرو مت، کیمرے کا منہ تمہارے منہ کی طرف نہیں ہے، جو بیوی پہچانے گی پھر مارے گی، نہیں مارے گی تو پھر وعدہ کرو انشاءاللہ رشتے نبھانے کے عادی بنو، نفرتیں ختم کرو، پیار بانٹو، پھر میں وہیں آؤں گا پلٹ کے، لقمے حلال کھاؤ۔ لقمے، میرے سامنے نوجوان بیٹھے، ابھی تک جتنے نعرے لگے نا جوانوں نے لگائے ہے، اور چچا لوگ ہمارے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بیٹھے ہیں، ارے جوان بڑا بگڑ لیا، مولانا تقریر کر اس کے موبائل پہ۔ اچھا ایک چچا بتا دے پورے جلسے میں کسی چچے نے نعرہ لگایا ہو؟ ہے لگایا؟ جوان نہیں ہے نا، تو میں کیسے مان لوں جوان بگڑ رہا ہے؟ مجھے تو ان کی کثرت بتا رہی ہے کہ جوان حضور سے دور نہیں، جوان حضور کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ اور جب ایسے بزرگ ہو نا کہ رات کے 2 بجے تک جلسے میں بیٹھے ہوں تو سمجھ لینا بوڑھے اتنے اچھے ہوں گے تو جوان بہت اچھے ہو جائیں گے۔ کیا کہنے ہیں؟ کیونکہ بوڑھوں کو دیکھ کے جوان بدلتے ہیں، بے شک، جوان کو دیکھ کے بچے سنبھلتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، سمجھ رہے میری بات؟ بوڑھے اچھے ہوتے ہیں تو جوان اچھے، اور جوان اچھے ہوتے ہیں تو بچے اچھے ہو جاتے ہیں، اور جب بچے اچھے ہوتے ہیں تو اللہ 7 نسلیں اچھی بنا دے۔ کیا کہنے ہیں؟ تو اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کی اس پوری نسل کو سلامت رکھے، اور ہماری اس پوری بستی پہ اللہ کرم کی بارشیں فرمائے۔ پھر آخری بات کہ لقمے، پیچھے والے بھی لقمے حلال کے دن، میں نے بڑی ریسرچ کی ہے اس پہ، ممبر والے خالی دعا دے دیں بڑی مہربانی ہوگی۔ ہاں میں نے بڑی ریسرچ اس پہ کی حضرت کہ شادی شدہ بندہ جو ناجائز کماتا ہے نا، اس کے ناجائز کمائی کے پیچھے 70% عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ عورت ذمہ دار ہوتی ہے 70% اسے حرام کمانے پہ مجبور کرنے میں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہاں ایسی ہوتی ہے، کہتی مجھے جوڑا 6000 والا ہی چاہیے۔ آدمی کی انکم ہے کتنی؟
سب سنیں بہن بیٹیاں، باتیں چھوڑ کے میری بات سنیں، شاید یہ قبر تک کام آئے۔ کیا بات؟ انکم ہے آدمی کی حضور 500 روپے، اور اس میں 300 سے 350 بلکہ آج معمولی خرچہ ہر گھر کا کم سے کم جو ہے نا، غریب سے غریب بندہ ہاتھ روک کے کرے تو 500 روپے کا خرچہ ہے کہ نہیں؟ 500 روپے روز سے مہینے کے کتنے بنے؟ بولو سارے بولو، کتنے؟ تمہارے گاؤں کے امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ بہت اچھی بات ہے حضرت، کیا ہو گیا؟ کام ہے۔ کرنٹ ختم، سمجھ گئے نا؟ ابھی آپ ہی نے اقرار کیا اس بات کا کہ ایک غریب سے غریب بندے کو 500 روپے روز چاہیے، تو کیا امام مردوں میں آتا ہے؟ وہ زندوں میں ہی نہیں رہا کہ اس کی 500 بھی نہیں روز کی، 400 روپے 300 روپے کم سے کم اماموں کی تنخواہ 500 روپے پر ڈے کرو، کم سے کم، تاکہ وہ سکون سے بچوں کو روٹی کھلا سکے۔ بہت اچھی بات ہے حضرت، بہت اچھا پیغام ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، سب اپنے نصیب کا لیتے، میں اپنے نصیب کا لے رہا ہوں، آپ اپنے کا لے رہے ہیں، آپ اپنے کا لے رہے ہیں، حضرت اپنے کا کھا رہے۔ جب خدا پتھر کو کیڑے میں روزی دے دیتا ہے، کیڑے کو پتھر میں روزی دے دیتا ہے، تو پھر مولوی کو مل گئی تو پیٹ میں درد کیوں؟ بہت اچھی بات ہے۔ حضرت امام اگر موٹر سائیکل لے لے تو کہ میں چھٹی کرو ان کی، کہا کیوں؟ پیسہ آیا کہاں سے؟ ہم تو ان کو چھائی دے رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یاجوج ماجوج کو دیوار میں قید کر رکھا ہے، انہیں اتنا ہی دو کہ یہ زندہ نہ رہ سکے، وہ باہر بھی نہ نکل سکے، مرے بھی نہیں اور جیے بھی نہیں۔ موٹر سائیکل ابھی پچھلے سال کی بات ہے فیضان بھائی، شمبل سائیڈ میرے ایک دوست آئے تقریر کرنے کے لیے، 4 ویلر سے تھے، میں نے کہا جاؤ کہ کیسے؟ کہنے لگے مجھے جلدی جانے دو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مجھے 4 ویلر گھر کھڑی کرنی، وہاں سے بائک سے جانا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ اگر 4 ویلر مسجد میں لے گیا تو امامت چھوٹ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کنڈیشن ہماری، یہ غلط ہے کہ نہیں؟ بولو۔ میں متولیوں سے کہوں، کوئی بھی ہو برا مت ماننا، متولی ایڈی سے چوٹی تک کا زور لگا دے کہ مینار پہ 1 لائٹ اور لگا، 1 لائٹ اور لگا، 1 لائٹ اور لگا، تو مسجد میں کروڑوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن امام کی تنخواہ میں 500 روپے بڑھاتے ہوئے میاں مر جاتی ہے متولی کی، خزانچی کے پیٹ میں درد ہوتا۔ اتنے پیسوں کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ تیرے بیٹے ہوا کھا کے پل رہے، تیرے گھر میں دوا نہیں آتی ہے، تیرے بچوں کا علاج وی آئی پی اسکول میں ہو، اور امام کے بچوں کی دوا کبھی مٹی کی قبر کھلا دی، قبر کی مٹی کھلا دی، کبھی پیڑ کی چھال چھیل کے کھلا دی، یہ ایسے جیئیں گے؟ ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، بے شک ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بہت اچھی بات ہے حضرت۔ کہہ کے جا رہا ہوں اس بستی والوں سے، اگلی بار بلاؤ نا تو دل خوش ہونا چاہیے، پتہ چلے نوجوانوں نے کندھے پہ ذمہ داری اٹھائی ہے، اور ہماری ہر مسجد میں امام کی تنخواہ 15,000 روپے کرا دی گئی۔ سبحان اللہ، ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ۔ راستے میں بہت نکال سکتا ہوں کمائی کے اس میں سے مسجد کی، لیکن یہ آپ خود کیجئے گا، سارے کام مجھے نہیں کرنے، میں بس کچھ بتا کے جا رہا کیا ہوں۔ بات ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ اکثر شوہر جو حرام کام کی طرف جاتے ہیں نا، اس کے پیچھے عورت ذمہ دار ہوتی ہے۔ 70%، 30% دوسری وجوہات میں۔ آپ میں نے کتنا بتایا؟ ایک آدمی کا معمولی خرچ مہینے کا، کتنا مہینے کا؟ پیچھے والے نہیں پڑھے اسکول میں، پڑھے نا؟ کتنے ہو گئے ایک مہینے کے؟ ہاں، اتنی زور سے بولو آواز یہاں تک آ جائے۔ ایسا تو نہیں ہے خالی لنگر کے سہارے آ کے بیٹھے تھے، روٹی کھا کے آئے گھر سے؟ اگر کھا کے آئے تو اتنی زور سے بولو آواز یہاں تک آ جائے۔ ہاں جی، اور یہی قوم دیکھنا انشاءاللہ 15,000 دے گی، انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں جی، انشاءاللہ 15,000 میری جو کمی رہ جائے گی سید صاحب کے حکم پہ آپ کریں گے۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک گھر کا معمولی خرچ مہینے کا 15,000۔ اب عورت کہتی ہے 6,000 کا سوٹ چاہیے، وہ بیچارہ کہتا کہاں سے لاؤں؟
پھر کہتی ہے جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں نا آج تک مجھے سکھ کی سانس ہی نہیں ملی۔ میری بیٹی میری بہنیں کان کھول کے سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو عورت زندگی میں ایک بار، صرف ایک بار جو اپنے شوہر سے یہ کہہ دے کہ میں نے تمہارے گھر میں سکھ پایا ہی نہیں، اللہ اس کی 70 سال کی نیکیاں مٹا دیتا ہے۔ کتنے سال کی؟ 70 سال کی نیکیاں کیوں مٹائی جاتی ہیں؟ کتنی آسانی سے کہہ دیتی ہے تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ میری بہن تجھے پتا کیا ہے؟ جس دن سے یہ تجھے نکاح کر کے گھر میں لایا ہے، تجھے قرآن کے سائے میں لے کر کے آیا تھا، درود کے سائے میں گھر میں لایا تھا تاکہ گھر میں برکتیں آئیں گی۔ جب سے تو آئی ہے یہ روز منڈی جاتا ہے، تیرے لیے روز منڈی میں بکتا ہے، روز بازار میں دھکے کھاتا ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے محبوب نے یوں ہی کہہ دیا ہوگا؟ کچھ تو قربانیاں شوہر کی ہوتی ہیں۔ تاریخ کا یہ باب اٹھا کر کے تو دیکھو، جب شوہر منڈی جایا کرتا ہے خدا کی قسم کتنے لوگ تانے دیتے ہیں، کتنے لوگ گالیاں دیتے ہیں، کتنے لوگوں کی مصیبتیں اٹھا کر کے یہ 500 روپے کما کے لایا ہے۔ میں تجھے بتاؤں تو سکی تیرے شوہر کی قربانی کیا ہے؟ اس کو تو پہری میں بھوک لگی تھی، اس نے 10 روپے کی بسلیری نہیں خریدی تھی، اس نے 20 روپے کا پانی نہیں خریدا۔ اگر یہ چاہتا تو اپنے 500 روپے میں سے پانی خرید کے پی سکتا تھا، لیکن اس نے ٹنکی کا گرم پانی پیا تاکہ تیرے لیے پیسے بچا سکے، اس نے گڈھے کا پانی پیا تاکہ تیرے لیے بچا سکے۔ جب یہ شام کو تھک کے آیا اس کو مالک نے گالیاں دی تھی، لوگوں نے تانے دیے تھے، لیکن یہ سوچ کے آیا تھا بیوی مسکرائے گی، ساری تھکن دور ہو جائے گی، وہ سلام کرے گی، سارا غم مٹ جائے گا۔ میری بیٹی جب یہ گھر کے اندر آیا تو نے چہرہ بگاڑ لیا، خدا کی لعنتیں برسنی شروع ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب یہ تھک کے آیا تھا تو مسکرا کے آگے بڑھتی، اس کو سلام کرتی۔ خدا کی قسم جب شوہر مسکراتا تو صرف شوہر نہیں بلکہ مدینے والا بھی راضی ہو جاتا اور ساتھ کعبے والا خدا بھی راضی ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، سرزمین چیترام پور، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی اس کا ایگو تھوڑا کمی رکھی تاکہ بات سمجھ میں آئے، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ میری بہن تمہارے لیے جو اتنا بڑا حکم دیا گیا ہے نا، اس وجہ سے نہیں کہ تم نوکر ہو، اس وجہ سے نہیں کہ تم کنیز ہو، اس وجہ سے نہیں کہ تم پیر کی جوتی ہو، اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ جانتے ہو شوہر تمہارے لیے ایک آسمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شوہر عورت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک آسمان ہوتا ہے۔ اور شوہر اتنی بڑی چیز ہے، میں نے بڑی بڑی امیر ذاتیوں کو دیکھا ہے جب شوہر چلا جائے نا تو پھر خدا کی قسم لوگ ان بیواؤں کو روٹیاں بعد میں دیتے ہیں، کپڑے پہلے اتروا لیتے ہیں۔ اور جب تک شوہر زندہ رہتا ہے کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کسی کی بہن بیٹی کی طرف کوئی نظر بگاڑ کے دیکھ سکے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ شوہر ہوتا ہے، اسے بوجھ نہ سمجھنا۔ محبوب نے فرمایا اگر خدا کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ کیا بات ہے، پتہ چل جائے گا شوہر کیا کبھی اسے منڈی میں بھیک کے مزدوری کرتے دیکھ، کبھی اسے دھوپ میں بوجھ اٹھاتے دیکھ، کبھی اسے کھیت میں چلچلاتی دھوپ میں کھیت کاٹتے ہوئے دیکھ، پتہ چلے گا تیرا شوہر تیرے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت۔ کہتی تو نے میرے لیے کیا ہی کیا، کبھی نہ کہنا۔ جانتے ہو فرمایا ایسی عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہے، فرمایا جب وہ آنکھ بند کرے گی مرتے وقت اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جنت کے دروازے کھول دے۔ اور جی میری گارنٹی ہے، حضور سید صاحب قبلہ بیٹھے، ان کے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج، میں ان کی جوتیوں کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اگر عورت ضد پہ آ جائے نا تو مرد میں طاقت ہی نہیں ہے جو 1 روپیہ حرام کا گھر میں لے کے آ جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بڑے سے بڑا سود خور، بڑے سے بڑا رستم وقت، بڑے سے بڑا بیاز ہوا پیٹوا 1 روپیہ حرام کا گھر میں نہیں لا سکتا ہے اگر عورت ضد پہ آ جائے۔ اگر وہ یہ کہہ دی روٹی تبھی بنے گی جب آٹا حلال کا ہوگا، ہائے 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 ہائے،
کھانا تبھی ملے گا جب لقمے حلال کے ہوں گے. تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کوئی حرام کا روپیہ لے کے آ جائے. یہ کب لاتے ہیں؟ جب آدمی کی تنخواہ ہو کتنی 15,000 روپے یا 500 روپے روز کی. آج 500 ملنے تھے اور 5,000 لا کے گڈی دے رہا. پوچھا ہی نہیں کل کو سوٹ لاؤں گی. آج 5 لائے 10 لائے. سچائی ہے. میں تجھے بتاؤں ولیوں کا تاجدار دنیا حیدر کرار کہتی ہے. سبحان اللہ. چھوٹا نام نہیں ہے, اتنا بڑا نام ہے جس کی تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی. ہوائیں کہتی تھی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. اتنا بڑا نام ہے, سبحان اللہ. اتنا بڑا نام. ایک دن گئے نا, بھوک تھی گھر میں بچوں کی. خاتون جنت نے کہا لو علی یہ چادر لے جاؤ, اسے بیچ دو, بچوں کے لیے آٹا لے آنا. ہے توجہ, تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ؟ میں آخر میں حضور کا شجرہ سنا دوں گا, پہنچنے سے پہلے یہ فرمائشیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں مگر میں آپ کی محبت میں اتنا بول رہا ہوں کہ جیسے تھکا ہی نہیں ہے. ہاں جی, میں نے پہلے ہی اتنے چہرے اچھے بیٹھا لیے تھے آگے جو قسم سے اینٹی بائیوٹک کا کام کر رہے ہیں. ہاں, اور یہ چچا لوگ مسکرا دیتے تو ایسا لگتا گلوکوز چڑھ گئی پوری. کیا بات ہے, کیا بات ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو لمبی عمر دے حضور کے صدقے میں. میں کیا کہہ رہا تھا ابھی آپ سے؟ خاتون نے جنت کالی یہ چادر لے جاؤ, اسے بیچ کے نا تھوڑا آٹا لے آؤ. حضرت علی چادر لے کے گئے نا تو وہ بیچی آپ نے. جب بیچی چادر تو واپس آ رہے تھے, بکی 4 یا 6 درہم کی چادر. جب بکی تو راستے میں نا فرشتہ مل گیا. اس نے کہا علی کدھر جا رہا ہوں؟ کہا تجارت کرو گے؟ کہا کیسے؟ ہاں, تو بھائی اس سے پہلے جب آپ بیچ کے آ رہے تھے نا تو ساحل ملا تھا راستے میں, ساحل ملا تھا راستے میں. اس نے کہا بھوکا ہوں کچھ دے دو. تو جو چادر بیچ کے اپنے بچوں کے لیے لا رہے تھے نا وہ سارا اس کو دے دیا. لے سبحان اللہ. سارا ہی دے دیا. خالی ہاتھ ہو گئے. کیا ہوا؟ خالی ہاتھ. آگے بڑھے نا تو ایک بندہ اونٹ کی رسی پکڑے ہوئے. علی خریدو گے؟ کہنے لگے پیسے ہی نہیں ہے. کہا ادھار لے لو, بیچ کے دے دیو. کہا ٹھیک ہے پھر. آگے گئے تو خریدار مل گیا. کہا کتنے کی؟ کہا 110 کی ہے. تو کہا کہ یہ لو 110 اور یہ اونٹ میرا ہے. حضرت علی نے نا اس میں سے 10 اپنے نکالے اور 100 دیے اپنے خادم کو. فرمایا جو اونٹ والا تھا اسے ڈھونڈ کے دے کے آ. ڈھونڈ کے دے کے آ. پوری گلی گلی چھان لی, کہیں اونٹ والا ہی نہیں ملا. ہے گھر آ گئے. جا کے خاتون جنت کی گود میں جو پیسے ڈالے نا, حضرت فاطمہ کہہ رہی علی میری چادر تو اتنے کی نہیں تھی. اللہ اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں طہارت, جبکہ شوہر ولیوں کا امام ہے اور پرورش نبی نے کی ہے. علی وہ ہے جس نے پہلی نظر ڈالی آقا پہ. علی وہ ہے جو نبی کی انگلی پکڑ کے چلا ہے. اس سے فاطمہ پوچھ رہی ہے, اس سے جنتی عورتوں کی سردار کہتی ہے علی چادر اتنے کی نہیں تھی, یہ پیسے اتنے کیسے ہو؟ کیا بات ہے حضرت. علی چوری کر سکتے تھے؟ بولو. حضرت خاتون جنت کا یہ تصور ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا, نہیں ہو سکتا نا, ہو بھی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی تقویٰ دیکھیں, لائے کہاں سے ہو؟ تو کہتے ہیں فاطمہ میں نے رب سے تجارت کی ہے. کیا انداز ہے. سبحان اللہ. کیا انداز ہے. میں نے رب سے تجارت کی ہے. اس کی راہ میں 1 2 تو 10 دے دیتا کہ یہ جتنے سکے ہیں سارے یہ اسی تجارت کے سلے میں ملے گئے. اللہ اکبر کہتے ہیں. لیکن پریشان ہو, نہ بیچنے والے کا پتہ ہے نہ خریدنے والے کا. کہا چل کے نبی کو بتاتے ہیں. دونوں اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں آئے. آکے آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے. نبی نے دیکھا, پہلے مسکرانا شروع کر دیا. آقا کی مسکراہٹ دیکھی. سرکار مسکرا کیوں رکھے گئے؟ آقا کہتے ہیں علی جو بازار میں تمہارے ساتھ ہوا ہے تم بتاتے ہو یا میں تمہیں بتا دوں؟ ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا. ہاں ہاں ہاں.
تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود. کروڑوں درود. تو بیوی اگر ایسی ہو نا تو پھر شوہر کبھی حرام نہیں لائے گا. اور جب وہ خود ہی کہے گی میں کچھ نہیں جانتی کہیں سے بھی لاؤں گا. سوٹ وہی چاہیے جو پھندن کی بہو نے پہنا ہے. وہ بنئی پھندن اس بہو کی وجہ سے ہے. اگر اچھی ہوتی تو پھندن ہی کیوں بنتا. بیچ کے کھا گئی آدمیوں کو. مولانا ہوشیار رہی ہے. کیا بات ہے، خالی ہنسنے سے کام نہیں چلے. کیا بات ہے. توجہ ہے نا, یہ مسئلہ ہے. ورنہ اگر عورت نیک ہوتی ہے نا تو خدا کی قسم شوہر کو ولی بنا دیتی ہے, ولی بنا دیتی ہے. اپنی بہن بیٹیوں کو جا کے تعلیم دو. یہاں سے سن کے جا کے بیوی سے مت کہنا سن حماد آیا تھا اور ایسے کہہ کے آپ فرما برداری کر. اسی وجہ سے عورتیں نہیں سدھر رہی ہیں. اپنی بیٹی کو فل چھوٹ اور ساری شریعت بہو کے اوپر. میں کہتا ہوں ہر شخص بیٹیوں کو سنوارنا شروع کر دے, کسی کے گھر کی بہو خراب نہیں ہوگی. کیا بات ہے حضرت, کیا بات ہے, سبحان اللہ. صرف بیٹیاں سنوارنی شروع کر دو, بہو کسی گھر کی خراب نہیں ہوگی. اس لیے کہ بہو بعد میں بنتی ہے, بیٹی پہلے بنتی ہے. بیٹی بہو بعد میں بنتی ہے. بیٹیوں کو سمجھاؤ, انہیں یہ دین بتاؤ کہ لقم حرام کے نہیں کھانے. میں آپ کو بتاؤں, بات یاد آ گئی ہے, جب مشکل میں آ جائے نا, مشکل میں, اور ایک بات یاد رکھو, جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو پھر آزمائشیں سخت ہوتی ہیں, سخت ہوتی ہیں. جب بندہ گناہ کا راستہ چھوڑ کے نیکی کی راستے پہ چلتا ہے نا تو پھر مشکلیں بڑھ جایا کرتی ہیں. پھر اس کو آزمایا جاتا بجا کے, کچا ہے, ہنڈیاں خریدی ہیں, ہنڈیاں دیکھی بھی نہ ہوں گی, تم تو کوکر کے دور میں پیدا ہوئے ہو. چچا ہنڈیاں دیکھی ہے, خریدی بھی ہوں گی. ایسے بجاتے تھے نا, پھر ریٹ بتاتے تھے. نام نہ لو, بہرنپور میں ہماری رشتہ داری بھی ہے. کیا بات ہے نا, ایسے ایسے کیوں مارتے تھے؟ ہاں, بڑا بوڑھا اس لیے اچھا ہوتا محفل میں. ہائے 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 ہائے. ہاں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کچا ہے, سوراخ تو نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سمجھ گئے نا, بس بات ختم کر لو. اب کیڑے کہہ رہے ہیں ختم کر ورنہ ہم منہ میں آئیں گے, کیونکہ ایک گھنٹہ اوپر سوئی چلی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, چلوں تھوڑا سا آگے. ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ. وہ پیچھے والے تھکے تو نہیں ہیں؟ نہیں تھکے نا, تھک بھی نہیں سکتے. سب عزت والی ماؤں کے لال بیٹھے ہوئے ہیں, عظمت والی ماؤں کے لال بیٹھے. یقیناً ایسے لال بیٹھے جنہیں ماں نے گھٹی پلائی, یہ کہہ گئے بیٹے تجھے جینا بھی حضور کے لیے ہے, تجھے مرنا بھی حضور کے لیے ہے. واہ واہ واہ. ہے نا. میں بات کروں اگلی, کیا کہہ رہا تھا میں؟ مشکلیں آتی ہیں نہیں, تھوک بجا کے دیکھا جاتا. حضرت بلال کو بازار میں مارا جا رہا ہے. کسی نے کہا بلال اتنی مارے کھا رہے ہو اور تمہارا محبوب تمہیں بچانے نہیں آتا. اس نے کہا منہ بند کر, یہ میرا اور میرے یار کا معاملہ ہے. ہائے ہائے ہائے. تو کون ہوتا بولنے والا؟ کہا تمہیں اتنا پٹوا رہا ہے وہ, اور ایک بار حال بھی پوچھنے نہیں آتا. حضرت بلال نے کہا تھا سن, لوگ بازار جا کے برتن بجا کے دیکھتے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے. کہا تو ہانڈی خریدے تو کچا پکا دیکھ کے خریدتا ہے, اور پھر مجھے میرا یار خرید رہا ہے تو دیکھے گا نہیں بجا کے میرا بلال کچا ہے کہ پکا ہے. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو مشکلیں آتی ہیں. اور اکثر جو نیک اور حلال کھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے رزق میں تنگی دکھائی دیتی ہے. تو وہ کہتے ہیں یار ہم سے اچھا تو وہ ہے, 3 منزل مکان یہاں بنا لیا اور 2 وہاں پلاٹ خرید دیے, اور ہے دیکھو کسی کا 1 روپیہ حرام کا نہیں کھاتے اور پھر بھی اتنی مشکلوں میں. او بھائی جب تجھے یہ خیال آئے نا تو پھر سجدہ شکر ادا کرنا, کہنا مالک تو نے غریب رکھا ہے لیکن گندہ نہیں بنایا ہے. اس لیے کہ اگر آپ پہ یہ ستم ہے نا, آپ اس مشکل میں ہیں, آپ اس الجھن میں ہیں کہ آپ تنگ دستی میں, تو سمجھ لینا آپ کا رب آپ کو قریب بلا رہا ہے. اس لیے کبھی نوجوان دل تھوڑا نہ کرنا. ہوتا کیا ہے, جیسی مشکلیں آئیں تو عورت کہتی ہے جی لو یہ بندے رکھیے بنیے کیا, اور اس سے پیسے لیو. تو بیاز پہ بندے رکھے نہیں اور بندے
بولو، چینیں رکھی، انگوٹھی ساری ختم، کیونکہ حرام لین دین میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، بے شک برکت نہیں رکھی۔ آپ کو حرام کمائی کی بلڈنگ تو دکھائی دے گی اونچی، لیکن وہ زیادہ دن تک نہیں رہنے والی۔ ہاں، غریب کا چھپر نہ 100 سال تک ٹکا رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں برکت دی ہے، برکت رکھی ہے، اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو مشکل اگر آ جائے نا تو ہمت نہیں آ رہی، کدھر جانا ہے؟ فرمایا گیا مشکل اگر آ جائے نا ادھر نہ دیکھو، دیوار پہ چڑھنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے، تو مجھے دیکھو، کیا بات ہے، کیا توجہ بات کرو، میری طرف دیکھو، بات ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی، میں آپ کو بس آخری بات بتا رہا ہوں فیضان بھائی، خدا سلامت رکھے، میں بہت کوشش کر رہا ہوں اللہ کرے یہ بات ذہن میں اتر جائے۔ جب مشکل آئے نا تو حرام کی طرف نہیں، مسجد کی طرف جانا ہے۔ سبحان اللہ، کدھر جائیں گے؟ مسجد کی طرف۔ کیوں؟ رزاق کون؟ اللہ، رب کون ہے؟ اتنا تو پتہ ہی ہوگا یار، رب کون ہے؟ خالق کون؟ مالک کون؟ رزاق کون؟ رزاق کون؟ رزاق کون؟ روزی اللہ دیتا ہے نا، تو خیال رکھیے گا مشکل آئے تو پھر رب کی چوکھٹ پہ آنا ہے، بے شک ہے نا۔ اور دنیا والے آپ ان سے جا کے بھیک مانگو، ایک بار دے دیں گے، لے بھائی ہاں تم آگے، اچھا لو 100 روپے لے جاؤ، اگلے بازار پھر پہنچ جاؤ، اچھا پھر آگے لو، تیسرے بازار آ جاؤ، کیا بات ہے بازار، اچھا لے 3 بار، چوتھی بھائی تیرا تو پیشہ ہی ہو گیا، پھر آ گیا تو۔ لیکن خدا وہ ہے جتنا مانگو اتنا راضی ہوتا ہے، ہائے 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 ہائے، جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے، لیکن مانگنے والا بھی ہونا چاہیے۔ ایسا ہی نہیں ہے ہم نہ شکریہ کریں نہ فرمانیاں کریں اور روزی ہمارے دروازے پہ پڑی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ جب رزق کی برکتیں ختم ہونے لگے، جب گھر میں فاقے ہونے لگے، تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو بیٹی کی شکل میں آئی ہے، اسے مصلے پہ آگے بچھا اور بٹھا کے اس سے کہے تو بھی جھولی پھیلا، میں بھی ہاتھ پھیلاتا ہوں، اور اللہ سے کہے اللہ اس بیٹی کے صدقے میں رزق میں برکت عطا فرما۔ خدا کی قسم ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، عرشوں سے رزق کا انتظام پہلے کر دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، حرام سے بچیں گے انشاءاللہ۔ حضور آئے تو کائنات کو جینے کا شعور ملا، حضور آئے تو رزق حلال کی تعلیم ملی، حضور آئے تو برکتیں دی گئی ہیں، حضور آئے تو کائنات کی خوشیاں عطا کی گئی ہیں۔ حضور کی آمد کے اس مبارک موقع پہ ہاتھ اٹھا کے عہد کرو ہم انشاءاللہ کبھی حرام نہیں کھائیں گے۔ انشاءاللہ، ہاتھ دیکھو کس کس نے نہیں اٹھائے ہیں، پھر سمجھ لینا نمبر 2 کا کام ہے۔ کیا بات، حرام نہیں کھائیں، دھوکہ دے کے، چرا کے، لوٹ کے، مار کے، بیاض کا، سود کا، رشوت کا، ہر وہ دانہ جو شریعت نے حرام کر دیا ہوگا اسے نہیں، جب بھی کھائیں گے حلال کھائیں گے۔ اللہ ہمیں ہماری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، بعد میں اب کسی دن کرا لیو، پوری تقریر ہو گئی ہے نا۔ میں آپ کو بتاؤں، وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ نوجوانوں میں تمہیں بتا دوں، کھیتی کرنے والے کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے جن کے کھیت ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ سارے زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، اب ہاتھ نیچے کر لو۔ اب ایک بات بتا دو مجھے، موٹی سی بات ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے سب کے۔ بتاؤ اگر فصل میں غلط دوا ڈال دو، پتے سوکھ جاتے ہیں، اس کے مر جا ہے، غلط دوا ڈال دو فصل مر جا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں غلط دوا سے فصل برباد ہوتی ہے، غلط روزی سے نسل برباد ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھیے۔
جس طرح غلط دوا سے فصل برباد ہوتی ہے، اسی طرح غلط روزی سے نسل برباد ہوتی ہے۔ اور بربادی یہ نہیں کہ ہاتھ ٹوٹ گیا، بربادی یہ نہیں کہ پیر ٹوٹ گیا، بربادی یہ نہیں کہ آنکھ پھوٹ گئی، بربادی یہ نہیں کہ تیرا بیٹا لولا ہو گیا، بربادی یہ ہے کہ بیٹا باپ کے گھر سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ کتے جیسی اوقات نہیں ہے تیری۔ بربادی یہ کہ نسل کی کہ تیرا بیٹا تیرے سامنے جوتا لے کے کھڑا ہو۔ بربادی یہ کہ نسل کی کہ بیٹا باپ کو باپ نہ سمجھے۔ بربادی یہ کہ نسل کی کہ بیٹا ماں کو ماں نہ سمجھے۔ بربادی یہ کہ نسل کی کہ نسل کو نسل نہ سمجھے۔ بربادی یہ کہ جو اپنوں کو اپنا نہ سمجھے۔ اور آبادی یہ کہ غریب غریب تو ہوتا ہے لیکن کبھی رشتوں کے ساتھ غدار نہیں ہوا کرتا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اگر کوئی آ کے کہے کہ نہیں میرا بیٹا میرا فرما بردار نہیں ہے تو مجھ سے ڈوری مت لینا، پیر صاحب سے تعویذ مت لینا، ہونا کچھ نہیں ہے اس تعویذ سے، کیا بات ہے۔ کیونکہ وہ ہماری بد دعا سے ٹیڑھا نہیں ہوا ہے، جو ہماری دعا سے سیدھا ہوا۔ ہاں اب اسے سیدھا کیسے کرو گے؟ مولوی ایک ہی پیر ملا تھا ڈھونڈ ڈھانڈ کے، اس کی بھی ڈوری بند کرا دی۔ صحیح بتا رہا ہوں۔ ہاں حضرت پیر کا تو مطلب ہی یہ سمجھے مرغی نے انڈا نہیں دیا تو مولانا آج مرغی کو کیا ہو گیا۔ یہ خلافت بھائی مجھے بھی کئی جگہ سے ملی ہوئی ہے، لیکن میں مرید کیوں نہیں کرتا پتہ ہے؟ جلسے والوں کے فون نہیں اٹھا پاتا ہوں، پھر مرید کی بھینس بیمار ہے نا تو پیر صاحب ذمہ دار، کبوتر اڑ گیا اس کا تو پیر ڈھونڈ کے دے، اور نہ دیا تو بولے تم کچھ بھی نہیں ہو، میری مرغی کل سے نہیں مل رہی ہے، تم کائے کے پیر ہو ہے؟ تو بھائی صاحب پیر صاحب سے جا کے کہہ رہے پیر صاحب عورت فرما بردار نہیں ہے، پیر کو بیچارے کو خود 1400 کلومیٹر سفر طے کر کے آپ کے یہاں پہنچا ہوں۔ اللہ 1400۔ فیضان بھائی میں اپنے بچوں سے زیادہ دیر بات نہیں کر پایا ہوں بیٹھ کر کے، 8-9 دن میں آج واپس ہوا ہوں، اور میں تھوڑی دیر رکا ہوں اور پھر ادھر چلا آیا ہوں۔ جتنا بھی سویا ہوں آپ ہی کی بستی میں آ کے سویا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں 1 یا 1.5 گھنٹہ میں سویا ہوں، 48 گھنٹے میں 1 یا 1.5 گھنٹہ سویا ہوں ابھی میں۔ بڑے اچھوں کو چکر آ جاتے ہیں، لیکن حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں اور سیدوں کے قدموں کی خیرات ہے۔ روز تھکتے ہیں، روز بولتے ہیں۔ دنیا 365 دن میں 365 دن کا کام کرتی ہے، 365 دن میں 400 سے اوپر تقریریں کرتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان پھر یہی کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا۔ اللہ۔ سستی نہ کرو ورنہ میں تقریر مکمل کر کے ختم کر لے رہا ہوں، کیونکہ جتنا پریشر منہ دیکھنے پہ تھا شاید اتنا سننے پہ نہیں ہے نا۔ ایک ہنگامہ تھا، آیا ہی نہیں ہے، بلایا ہی نہیں ہے، ہاں آتا تو یہاں بیٹھا ہوتا۔ یہ ایک ہنگامہ۔ میں کہتا ہوں کہ جو قوم اپنے علماء پہ بھروسہ نہ کرے اسے جلسہ کرانے کا حق کس نے دیا ہے؟ کیا بات ہے حضرت، بہت اچھی بات ہے حضرت۔ جب آپ کو یہ بیٹھ کے فیضان صاحب یا آپ کی بستی کے حفاظ قرہ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آ گئے ہیں، گفتگو ہونی ہے، تو یقین کر لینا چاہیے کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس دن مسجد والے جھوٹ بولنے لگے نا تو سمجھ لینا پھر بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی یہ بات سن کر کے کہ ہمارے ممبر کے لوگ کہہ رہے ہیں آ گئے ہیں، لیکن نیچے کے لوگ ماننے تیار ہیں۔ سنیں یہ حضور کے وارثوں کا ممبر ہے، نیتاؤں کا نہیں ہے۔ بے شک، یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا، یہاں سچ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ تمہارا اتنا ڈر نہیں جتنا پیدا کرنے والے خدا کا ڈر سینوں میں رکھتے ہیں۔ اگر صرف دیکھنا ہی تھا تو لو آ گئے، سلام پڑھ لو، کیا بات ہے۔ اور اگر سننا تھا تو یہ رویہ نہیں کرنا۔ جو چلے گئے اب ان سے کیا کہنا، جو رہ گئے ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو بیٹھے ہی ہیں بیچارے محبت میں، یہ تو یقین کرے بیٹھے تبھی رکے ہوئے تھے۔ اللہ ان کمیٹی والوں کو سلامت رکھے۔ حضرت ہم جانتے ہیں کتنی محنت سے جلسہ ہوتا، اس میں بھی نا جسے پیسے نہ دینے ہوتے نا وہ کہہ رہا کیسے آیا بھائی، چندہ لینا، کائے کا چندہ ہو رہا بھائی؟ جو سب سے ابلیس فطرت بندہ ہوتا ہے نا، کائے کا چندہ بھائی ہے، وہ بیچارے کہتے ہیں جی جلسہ کرا رہے ہیں۔ ہاں بھائی اسے جلسہ کرایا ہی تھا، پچھلے والے کا حساب نہ دیا،
حساب وہ بے غیرت مانگ رہا ہے جس کی 7 پشتوں نے 1 روپیہ جلسے میں نہیں دیا. بہت اچھی بات ہے حضرت, بہت اچھا پیغام ہے, بہت بڑی بات ہے, حقیقت ہے حضرت, حقیقت ہے. مسجد کے لوٹے کی شکایت وہی کرے گا جس کے باپ دادا نے کبھی ایک جھاڑو کی سیکھ مسجد میں نہیں دی, اور خود لوٹا لے جائے گا پانی بھر کے کہ اماں دال پکا دی, مسجد میں سرکاری نہ لے لے, اور لوٹا ایک ایک کر کے چوری. پھر کہہ رہے امام صاحب لوٹے نہیں دکھ رہے, لے کے تو چلا گیا بے غیرت رہے. سیدھی سی بات ہے. تو جو 1 روپیہ نہیں دیتا نا وہ حساب مانگتا ہے. او بھائی کوئی تو یہ کہتے ہیں ڈھونگ بنا لیا انہوں نے کھانے پینے کا, راستے نکال لیے انہوں نے لوٹ کھسوٹ کے. تمہیں نہیں پتا ہے اعلیٰ حضرت کو کتنے لوگ جانتے ہیں, ذرا بتائیں ہاتھ اٹھا کے. ممبر والے ہاتھ نیچے رکھیں اور میری بات کی خالی آپ تصدیق کریں گے. شہنشاہ بھائی دھیان رکھیے میں کیا بات کروں. جو اعلیٰ حضرت کو جانتے وہ ہاتھ اٹھا لیں. جانتے شاید یہ 2-3 چچا لوگ نہیں جانتے, ان کے ہاتھ نہیں اٹھے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں. جو جانتے ہاتھ اٹھائے ہوئے. اب جو امام حسین کو جانتے وہ بھی ہاتھ اٹھائے رکھے. جو غریب نواز کو جانتے, جو کلیر والے پیر کو جانتے, سب جانتے ہیں نا. اب ہاتھ نیچے رکھ کے میں بتاؤں جلسہ کسے کہتے ہیں. اب وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو کتابوں میں پڑھ کے جانا ہے. کتابیں پڑھی اعلیٰ حضرت کے حوالے پر, اٹھائے ذرا ہاتھ اٹھائیں گا. 1 2 گر لو ہاتھ. 1 2 3 4 5. کون سی کتاب پڑھی اعلیٰ حضرت پہ ذرا بتانا. سمجھتے ہم سب سمجھتے, ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق, ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. بلا وجہ میں 365 دن میں 400 تقریریں نہیں کرتے. ہاں کوئی تو بات ہوگی جو ہم اتنی تقریریں کرتے ہیں. جھوٹ نہ بولیں یہاں بیٹھ کر, ٹھیک ہے نا. تو اب بتائیں مجھے کتنے لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو کتابوں میں پڑھا ہے. 2-3 لوگ. غریب نواز کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے. صابر پاک کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے. بہت اچھی بات ہے. مفتی اعظم کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے. سرکار غریب نواز کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے. 2-3 لوگ سے زیادہ پوری محفل میں نہیں ہے اس میں. پھر پتا کس نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے, کہاں سیکھ کے آئے تھے. خدا کی قسم یہ ساری چیزیں ہمیں جلسوں والوں نے بتائی. لوگ پوچھتے ہیں جلسے میں کیا ہے, تو اس جلسے نے اتنا دین سکھایا ہے کہ جنہیں مکتب میں جانے کا موقع نہ ملا, جو مدرسے میں نہ پڑھ سکے, جن کے ہاتھوں میں کتابیں نہ آ سکی, جن کو ضرورت نے نہ چھوڑا. السلام علیکم. ہماری ویڈیو اور دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.